مین چیز کیا عقیدہ. آج عقیدے میں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. نام تو ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں لیکن عقیدہ چاہنے والوں جیسا نہیں. اب جب اٹھا تو آج اس نے کشتی کا انتظار نہیں کیا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قدم رکھا دریا میں راستہ بن گیا اور آپ کو پار کرنے کا بہت خوش ہوا. میرا پیسہ بھی بچ گیا, وقت بھی بچ گیا, مجھے اتنا گھوم کے آنا پڑتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ عقل مند انسان جو ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے محسن کو یاد کرتا ہے جس نے ہماری ہدایت کیا کسی بھی اعتبار سے. اگر کوئی ہنر دے دیا, علم دے دیا, اخلاق دے دیا تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ آج ہماری زندگی اس کے ذریعے سے بن گئی ہے تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو ہم اس کے لیے کری تھے. کچھ دن گزر گیا, سوچنے لگا اس عالم کی وجہ سے تو میرا سفر کم ہوا, میرا پیسہ کم ہوا, میری مشکل کم ہوئی. تو ایک روز ان کی دعوت دیتے آیا, کہنے لگا کہ میں آج آپ کی دعوت دینا چاہتا ہوں, قبول کر لیجیے. کہا قبول ہے, کہا چلے. جیسے فرات کے کنارے پہنچے دائیں بائیں دیکھنے لگے. کہا کشتی تو نہیں ہے, کیسے ہم پار کریں گے؟ آپ نے تو کل فرمایا تھا کہ بسم اللہ پڑھیں اور کشتی دریا پار کر لیں. عقیدہ دیکھیے, یہ چرواہا ہے, اس نے بسم اللہ کہا, دریا پار کر گیا. کہا اب آپ آئیے. جیسے قدم رکھنا ڈوبنے لگے. کہا آپ نے مجھے بتایا, مجھے فائدہ ہو گیا اور آپ کو خود فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میرا عقیدہ محکم نہیں ہوا ہے. مین مسئلہ عقیدتی کا ہے. یہ مجلس و ماتم عبادات سب عقیدت کے اوپر ہے. اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہوگا تو گھر بیٹھے مولا حسین آپ کی مرادوں کو پورا کر دیں گے. اور اگر عقیدہ کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں معرفت چاہیے. اور اہل بیت آج ہم دو لفظ پڑھ لیتے ہیں تو ہم خود ہی عالم بن جاتے ہیں. ہم فتویٰ بھی دینے لگتے ہیں, ہم حدیث بیان کر لیتے ہیں, ہم روایت بھی بیان کرنے لگتے ہیں. جس نے پوری زندگی صرف کر دیا اس پر عمل اٹھا دیتے ہیں. افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے آج یہ موبائل بہت دردسر ہو گیا. جتنی حدیثیں لوگ بھیجتے ہیں کاش کہ اگر 25% اس پر یہ عمل کر لیتے کہ ان کی خود کی زندگی اچھی ہو جاتی. اس بار لگتا ہے ان کے پاس کوئی کام ہی کاج نہیں, دن بھر حدیث نکال کے بھیجتے ہیں. خود کتنا عمل کر, یہ تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. خود تو عمل ہوتا نہیں حال ہے, خود عمل نہیں ہے, دوسروں کو عمل کی دعوت دی جا رہی. آل محمد کے طریقہ نہیں تھا. آل محمد پہلے عمل کرتے تھے پھر حکم دیتے تھے. تو کم سے کم آپ جب زبان کھولو تو یہ سوچ کر کھولو کہ کس کی شان میں ہم زبان کھول رہے ہیں. 4 لفظ پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا ہے. اور آپ یہ تو سوچو کہ ہم کس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہم کس سے کہہ رہے ہیں جس کی پوری لائف پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئی. ہم اس سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط. افسوس صحیح ہے. اگر اسے پوچھا جائے کہ نجاست کا طریقہ کیا ہے, طہارت کتنے ہیں, تو شاید جواب نہ دے پائے. قاعدے سے استنجا کی شرائط نہیں معلوم ہے کہ کیسے استنجا کیا جاتا ہے, اس کے مستحبات کیا ہیں, اس کے ارکان کیا ہیں. ابھی آپ کسی پوچھ لیے خالی استبرا کے بارے میں تو کتنے مفرے چلے جائیں گے. اور یہ انگلی کس پہ اٹھاتے ہیں, علماء کا انگلی اٹھاتے ہیں. یا اسے کیسے بیان کر دیا. تو میرے برادر عزیز, کبھی بھی زبان کھولنے سے پہلے تھوڑا دیر سوچ لیا کرو, غور کر لیا کرو. ایک ڈاکٹر کو علم کے دین کے بارے میں علم نہیں ہے, ایک عالم کو ڈاکٹری کے بارے میں علم نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, مولانا میں بہت پڑھا لکھا ہوں. درست ہے, تم پڑھے لکھے ہو, کس فیلڈ کے؟ دین اگر پڑھا ہے تب تو آپ اس میں بحث کریں. اگر آپ دین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو بحث نہ کیا کریں. آج یہی تو ہو رہا ہے نا. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت تو تمہیں قدم قدم پر پڑے گی. اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے,
لیکن جب وقت پڑا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کتاب کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا جسے آپ نے خلیفہ بنایا، جس پر آپ کا عقیدہ ہے، اس نے بھی 70 جہاں کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو جب آپ کا رہبر بغیر علی کے نہیں بچ سکتا ہے تو یہ عوام بغیر علی کیسے بچ جائے گی؟ تو کبھی کم سے کم یہ سوچا کریں کہ کسی بھی چیز کو بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اگر آپ اس چیز کے بارے میں ماہر ہیں تو آپ بول لیں، اگر ماہر نہیں ہے تو اس میں بحث بازی کر کے اپنے اعمال کو خراب نہ کریں۔ یہ زندگی چند دنوں کی، کسی کو نہیں معلوم۔ بلند بھائی نے کہا نا کہ مجلس میں آؤ تو آخری سمجھ کر، حقیقت یہ ہے کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کل ہماری صبح ہوگی، تو کم از کم تم اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا کے رکھو کہ اگر دنیا سے چلے جاؤ تو نہ قبر میں تکلیف ہو، نہ محشر میں تکلیف ہو، نہ برزخ میں تکلیف ہو، ایسے جاؤ ایسے۔ اور معیار بزرگی تقویٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو بچا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا جائے۔ یہ آنکھوں کو بچاؤ، ہاتھوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، شکم کو حرام غذاؤں سے بچاؤ۔ یہی تو تقویٰ ہے، اللہ خوف یہی تو ہے۔ یہ آنکھ کسی نامحرم پر نہ پڑے، یہ کان کسی کی غیبت نہ سنے، اور آپ کو بس سننے پڑے آتی ہیں، بڑی مذاق کو آتی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، جلوس ختم ہو جاتا ہے، کھڑے جاتے ہیں، بھلا ایسا ہے، ڈھما ایسا ہے، یہ وہ، مانے پڑا 1 گھنٹے کا ثواب آپ نے 10 منٹ میں ختم کر دیا۔ پتہ مجلس کا اس کا اجر کیا ہے؟ فرش ایسا کا یہاں پر سانس لینا بھی ثواب ہے۔ یہاں جب تک بیٹھے رہیں گے آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں ایک باپ نے بیٹے کی 1 گھنٹے کی ضمانت نہیں لے سکتا، کوئی انجمن، کوئی گروہ، کوئی تنظیم نہیں کر سکتا کہ میں 1 گھنٹے تک اس آدمی کو گناہوں سے بچا لوں گا، لیکن کروڑوں سلام حسین ابن علی پر۔ دنیا میں باپ بیٹے کی ضمانت نہیں لے پاتا ہے، لیکن میرے مولا نے فرمایا اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے فرش اعظم پر بیٹھ جاؤ۔ جب تک تم بیٹھے رہو گے نہ گناہ کی طرف سوچو گے نہ گناہ کرو گے۔ سلام پر محمد علیہ یہی گھنٹہ ہمارا کامیاب ہے، زندگی کا جو گھنٹہ کامیاب ہے، بروز محشر جو کام آئے گا، یہی مجلسوں میں بیٹھنا، کیونکہ یہی گھنٹہ جو ہوتا ہے یہی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نہ ہم برا سوچتے ہیں، آواز بلند سلوات، اور نہ ہم برا سوچتے ہیں نہ ہم برا کرتے ہیں، تو بہت اس پر ادب سے آیا کرو۔ دوسری چیز تھوڑا سا فرق پیدا کر رہا ہے مجلس اور محفل میں، کیا فرق کیا ہے؟ پتہ ہے مولا رضا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب ایام عزا آتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 2 مہینے کسی نے مولا کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نہیں۔ ہمیں حیرت یہی ہوتی ہے جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہم سالوں سال بھی لگتے رہتے ہیں، اور یہ ایام عزا کیا 2 مہینہ اپنے آپ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایام غم ہے، چیز معرفت۔ جب دین کی معرفت ہو جائے گی، آل محمد کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے گی، تو آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق خود بخود بدل جائے گا۔ حسین کی محبت انسان کو بدل دیتی ہے، ولایت علی حسین کو بدل دیتی ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے نا جناب سلمان کا بسبہ مسائل، جناب سلمان کو جب گورنر بنا کے بھیجا گیا مدائن کا مولا کی خلافت کے زمانے میں، تو مدائن والے کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کل ایمان نے کامل الایمان کو گورنر بنایا ہے، انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا خیال تھا، جیسے گورنر آتا ہے 2-4-10 گاڑی ہوں گی، 2-4 لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا بھی گورنر چلتا ہے، یہ تو لوگ سمجھے۔ مدائن میں لوگ صفحے بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ جناب سلمان چلے آ رہے ہیں، کوئی پہچانتا تو تھا نہیں۔ جناب سلمان ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ بتائیے کہ آپ نے میرے گورنر کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟
کہا گورنر کہاں سے آ رہا ہے، کس نے بنایا؟ کہا کامل الایمان نے، کل ایمان نے کامل الایمان کو گورنر بنایا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ہے سلمان۔ اب آپ سوچیں کون ہے؟ خود جناب سلمان نے لیے۔ تو جناب سلمان نے کہا وہ تو وہی ہے۔ کیا ہاتھ میں تھا؟ ایک جوڑے کپڑے، ایک آفتابہ، یہ جناب سلمان کے ہاتھ میں ہے، ایک عصا ہے۔ جب داخل ہوئے تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تو جناب سلمان نے کیا کہا؟ کہا دیکھیں دنیا کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو بدل دیتا ہے، لیکن جب کوئی علی کے عہدے پر آتا ہے، جس سے علی کوئی عہدہ دیتے ہیں، تو وہ عہدہ اسے نہیں بدلتا بلکہ وہ عہدے کو بدل دیتا ہے۔ یعنی علی کے غلاموں کی یہ خاصیت ہے کہ جب یہ کسی عہدے پہ جاتا ہے تو اسے عہدہ بدل نہیں پاتا ہے، وہ عہدے کو بدل دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی لوگوں کی فطرت ہے کہ چھوٹا سا منصب مل جاتا ہے تو ان کا قدم زمین پر نہیں پڑتا ہے، بڑے غرور میں چل رہے ہیں، میں تو صدر بن گیا، میں پرائم منسٹر بن گیا، میں پردھان بن گیا۔ کیا ہو تو انسان۔ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو دلوں پر تو اخلاق اپنا بہتر بنا لو، ایسا اخلاق بنا دو کہ جس گلی کوچے سے گزرو لوگ اٹھ کر تمہارے استقبال کریں، تمہارے ڈر سے نہیں، تمہاری دولت کی لالچ میں نہیں، تمہارے کردار تمہارے عمل کے ذریعے سے۔ تو اہل بیت کی عظمت کو پہلے پہچاننے کہ اہل بیت کی ذات کتنی بلند ذات ہے۔ کائنات میں میرے مولا کے برابر کوئی نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، بس واحد علی کی ذات ہے کائنات میں۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب کائنات میں میرے اماموں جیسا کسی کا امام نہیں ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ میرے اماموں جیسا چاہنے والا کسی کا چاہنے والا نہ ہو، یہ تو ہونا چاہیے۔ تب تو بات حقیقت ہے کہ میں یقیناً آل محمد سے محبت کرتا ہوں۔ میرے برادر عزیز، ایام عزا آیا اور بڑی تیزی سے گزر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا پوری دنیا کے لوگ، پورے ملک کے لوگوں کا بجٹ ہوتا ہے، اتنا حسین ابن علی کا عزادار اربعین کے موقع پہ لٹا دیتا ہے۔ تو غور کرو، اور جتنا زیادہ امام کے نام پر تم خرچ کرو گے اتنی زیادہ تمہیں امام برکت کا فرمائے۔ ایک واقعہ بھی خدمت میں عرض کریں، روایت کے فقرہ ہے۔ ایک عورت بڑی مومنہ تھی، وہ اپنے گھروں پر 10 دن تک عشرے کرتی تھی اور یہ سوچ کر نظر مولا کرتی تھی کہ جب کنیز مولا آئیں گی اور مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں گی تو انہیں کھانا بنانے میں تکلیف ہوگی کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا۔ یہ سوچ کے وہ نظر مولا کرتی تھی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ مریض ہو گئے، محرم قریب آنے لگا۔ جیسے جیسے محرم قریب آ رہا، ایک روز رو کر کہتی ہے، اے حسین کی ماں فاطمہ، مجھے شفا پا، اس لیے محرم قریب آ رہا، میں کیسے نظر بناؤں گی؟ جب فلک پر چاند نمودار ہوا، اس عورت نے اپنے بال کو کھولا، ایک مرتبہ فلک کی طرف نظر ڈالی تو آج محرم کے چاند کے ساتھ ساتھ زہرا کا چاند یاد آیا۔ اللہ اکبر، زاروں قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ زیر آسمان آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، اے بی بی کسی کو بھیج دیجئے، میں بہت مریض ہوں، میں نظر بنا نہیں سکتی، میں فرش بچھا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہی کہہ رہی تھی، گریہ کر رہی تھی۔ اللہ جیسے ہی گریہ کر ہی رہی تھی، اچانک دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، عجیب منظر دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ یہ بی بی آپ کے مجلس ہے نا؟ کہا اللہ کا شکر ہے، بی بی نے میرے لیے کنیز کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، آ گئی یہ بی بی، کہا بی بی تمہارا بہت شکریہ، میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے گا۔ کہا میں آپ کی پوری مدد کروں گی، آپ آرام کیجئے، میں نظر بنا لوں گی، میں فرش بھی بچھا لوں گی۔ اب یہ بیان کر رہی ہے، جب پہلی محرم آئی نا تو یہ بی بی بڑی بے چینی کے عالم میں ہے، نظر پکاتی جاتی ہیں، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے غریب،
یہ کہہ کے روتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ فرش بچھا دیا، کنیز سیدہ آ گئی، مجلسوں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی ایک بی بی کہ ساری کنیزیں تو روتی تھیں، لیکن جب یہ بی بی روتی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی محرم گزری، دوسری محرم آئی، بی بی نظر بناتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، ہائے حسین، ہائے غریب، یہ کہہ کر کہا اسی طریقے سے مجلسیں ہوتی رہی۔ 9 محرم آ گئی، جب شب عاشور آئی، فرش بچھ گیا، مجلس ہو گئی، کہا ساری بیویاں روتی تھیں لیکن یہ بیوی عجیب انداز میں روتی تھی، سب تو مجلس کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلا گیا، لیکن یہ بیوی رات بھر صحن میں گھومتی رہی اور یہ فکرہ کہتی رہی، ہائے غریب، ہائے حسین، کہ آج عجیب بے چینی تھی، شب عاشور، یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، فرش بچھا، مجلسیں ہو گئیں، بیویاں جہاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، کہا لیکن جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، بی بی کی بے چینی بڑھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی گلے پر خنجر چلا رہا ہے، ایسا تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، ہائے حسین، ہائے غریب، یہاں تک کہ شام غریبہ بھی آ گئی، مجلس ہو گئی، اب بی بی آئیں کہ اے بی بی اب اگر اجازت ہو تو میں اب جاؤں، کیونکہ مجھے اور جگہوں پر جانا ہے، اب تو مجلسیں ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ فقرہ کہا، یہ بھی عورت اٹھی اور اپنے حجرے میں گئی، ایک جوڑے کپڑے کو نکالا، کہ اے بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے نظر بنانے میں میری مدد کی، مجلس کرنے میں میری مدد کی۔ جیسے ہی کپڑے کو دیکھا بی بی نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا حسین دیکھ رہے ہو یہ 10 دن کی جو نظر بنائی ہوں اس کی یہ مجرد دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے، یہ بی بی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے جلال کر رہی ہو۔ کہنے لگی ہاں، ارے میں حسین کی ماں دکھیاری ماں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے غم سید، کہ میں اسی حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس 2 فقرہ، مجلس کی بڑی فضیلت ہے، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، یہ غازی عباس کا علم ہے نا، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ غازی خیمے سے رخصت ہوئے اور فرات پر گئے، لیکن فرات سے غازی واپس نہیں۔ بابا کا علم خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا، سکینہ بار بار گشا کر گر جا رہی ہیں، یہ بچہ اپنے خیمے سے نکلا، سکینہ کے خیمے میں آیا، اپنے گال کو سکینہ کے رخسار پر رکھ کے ملنا شروع کیا۔ جب سکینہ کو ہوش آیا کہ یہ سکینہ یہ بتا دو، جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا ہے کوہرام مچا ہوا، بار بار گشا کر گر جا رہی، آخر سبب کیا ہے؟ کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جا کے اپنے مادر گرامی سے پوچھ لو۔ یہ بچہ ماں کے خیمے میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر اماں جب سے بابا کا علم خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، سکینہ بار بار گشا کر گر جا رہی ہیں، آخر کیا سبب ہے؟ کہا میرے لال، جب لشکر کا علمدار مار دیا جاتا ہے تو لشکر کے سردار کی باری آتی ہے، اب بیویوں کو یقین ہو گیا حسین مارے جائیں گے، سکینہ کو یقین ہو گیا اب میرے سر سے باپ کا سایہ چھینا جائے گا، رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ بچے نے غور سے سنا اور سننے کے بعد کہا اماں اگر آج کوئی علمدار آ جائے تو کیا آقا حسین کی جان بچ جائے گی؟ کہاں میرے لال۔ جیسے یہ کہا نا، بچے نے تیر کو اٹھایا، دامن کو پھاڑا، تیر میں بہانا شروع کیا اور اس کے بعد کہا ماں ذرا غور سے دیکھیے کیا میں علمدار دیکھ رہا ہوں؟ جیسے یہ فقرہ کہا، ماں نے کہا میرے لال پہلے سکینہ سے اجازت لے لو۔ یہ بچہ جناب سکینہ کے خیمے کی طرف چلا، حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، اے میرے لال ارے کہاں چلے؟ ابھی یہ کہنا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا، بچہ زمین کربلا پر گرا، حسین نے برات کا رخ کیا، اے
بھیا عباس چھوٹا علمدار بیمار آ گئے. ہمارے مقصد سے مجھے بخبر فرما سواد اور والے سلم دہانا جملہ حاضرین جو ذکر قاصد پورا رحمت بلس محفوظ فرما بانی نبی کا مشرات اللہ طرف فرما معبود ہم تمام مومن کو زیادہ کر بلا دیکھے جاتا مسجد نصیب معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ زیادہ امام نصیب نہ فرما معبود ہم نے جدی مارا بیمارے کر بلا سکتے میں شفاء کامل واجب نہ فرما معبود جن کا بعد میں مسائل سب سے روز چبر جوار مسجد جہاں نہ فرما جن کا بعد میں مسائل سلامت ان کی عمر میں اضافہ فرما معبود دنیا ظلم جار سے بچ چکے میں آخر مدت کے ظہور میں تعجل نہ ان کے آبا وصال میں شمار فرما ماتم حسین ایک مرتبہ ریحان 3 مرتبہ کل پڑھ کر مرحوم مقبول سید مجابر حسین ابن منیر حسین کی روح کے سارے ثواب کر رہے ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین ہائے 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 حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ساتھ لئی شے کو کہے پانی نہ دینا ہائے حسین دھوپ کڑی تشن لبی جلتا ہے سینہ ہائے ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی ذکر ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی
دن اپنا عبادت سے گزرتا نہیں خالی ذکر افسر ٹکرا کے چلا موت کی جانب ہم دیا مظلوم سے دنیا نہیں خالی ذکر میدان سے ایک حشر اٹھا لائے ہیں سرور یہ تو شب فرزند کا لاشا نہیں خالی ذکر ہنگام اجل شہ نے کہا موت سے ہنس کر بولب تو تیرا ظرف تمنا نہیں خالی ذکر میت شہوالا کی ہے تیروں کے مولاد زخموں سے بدن کا کوئی حصہ نہیں خالی ذکر ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی ذکر ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی میت شہوالا کی ہے تیروں نہیں خالی ذکر غم شہ سے کوئی لمحہ نہیں خالی
تصور سے ہے آباد اصغر یہ نہ ہونے پہ بھی جھولا نہیں خالی ذکر غم اتنے اٹھانے پڑے اسلام کی خاطر داغوں سے حسینام کا کلیجہ نہیں خالی ذکر مرنا ہو یا جینا غم شبیر میں منظور یہ دل کا تقاضا ہے تمنا نہیں خالی ذکر ذکر مرنا ہو یا جینا غم شبیر میں منظور یہ دل کا تقاضا ہے تمنا نہیں خالی ذکر عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا 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 عباس تھامے ہوئے کمر کو جھکانا حسین کا عباس تیری عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا عباس عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا عباس میرے کے جوان کے ساتھ پہ عباس کعبہ پل کے بھیولے لرزنے لگی زمین
رکھ کے لاش میں ملانا حسین کا منظر وہ دیکھ دیکھ کے زینب تڑپ گئی بے ساختہ وہ خیمے سے باہر نکل گئی بے ساختہ وہ خیمے سے باہر نکل گئی دیکھا جو تنہا لاش اٹھانا حسین کا عباس تیری لاش حسین کا عباس تیری تھامے ہوئے کمر کو جھکانا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا 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 حسین تھامے ہوئے کمر کو جھکانا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا 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 حسین کا عباس تیری عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا عباس دامادم عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا تھامے ہوئے کمر کو جھکانا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا عباس تیری لاش پہ آنا عباس تیری لاش پہ سوکھی زبان کو ہوٹوں پہ جس دم پھرا گیا اہل جفا کو خون کے آنسو رلا گیا اہل جفا کو خون کے آنسو رلا گیا بے شیر کو زمین پہ لٹانا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا جس دم کہا حسین نے ہم شیر الوداع
سیدانیوں کے خیمے میں ایک حشر تھا بقا، سیدانیوں کے خیمے میں ایک حشر تھا بقا، مقتل کی سمت خیمے سے جانا حسین کا رکھ رکھ کے لاش خیمے میں نانا حسین کا عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا، عباس تیری لاش پہ آنا واپس عباس عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا، دل میں بجائے شاہ کی خوشبو ضرور ہو، سینے پہ ہاتھ آنکھوں میں آنسو ضرور ہو، سینے پہ ہاتھ آنکھوں میں آنسو ضرور ہو، نوحہ چراغ جب بھی سنانا حسین کا، عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا، عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا، عباس تیری لاش پہ آنا حسین کا، غم جدائی اکبر بنی ہوئی ہے قضا، غم جدائی اکبر بنی ہوئی ہے قضا، ہمیں جدا رونے والوں تمہیں یاد کر رہے ہیں حسین، ہمیں جدا بنی ہوئی ہے ہمیں جدائی ہے قضا، اٹھاتے ہیں شہ بے کس مگر نہیں اٹھتا، اٹھاتے ہیں شہ بے کس مگر نہیں اٹھتا، حسین سے کسر نو نہیں اٹھتا، بولو تو کھولو کے بعد چوٹ دے رہے ہیں صدا، ہمیں بنی ہوئی ہے قضا، ہمیں دیار غیر ہے پیمان یہ گھر نہیں بابا، دیار غیر ہے پیمان یہ گھر
बिछड़ना आप कदर पे मेरे है शौक़ बे है जिंदगानी दुनिया पे मेरी खाक बे बिछड़ना आप कदर पे मेरे है शौक़ बे उड़ा बुझाते हैं मके तल में बैठ गई आहा में झूला है कज़ा में झूला बनी हुई है कज़ा किसी पे बात न डाले कभी खुदा ऐसा जो हादिसा मेरे मौला के दस्त में गुजरा जवान भाई के बच्चे उठाएंगे लाशा में जुदा हुई है में जुदा खुदा के हुक्म को कोई मिटा नहीं सकता के बाप बेटे का लाशा उठा नहीं सकता मगर हुसैन पे बेकस पे है निजात में जुदा बनी हुई है में जुदा में जुदा में जुदा ये अकबर बेयारे गैर है बिना ये घर नहीं बाबा पैसे की लाश है पैदर कादर नहीं बाबा पुकारते हैं जनाज़ाए शहबाना में जुदा रोने वालों तुम्हें याद करे हैं हुसैन या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम अला जद्दिका व अबीक अस्सलामु अलैकुम अला उम्मिका व अखीक अस्सलामु अलैकुम अला अइम्मति मिन बनी जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैकुम या मुइनल दुआफा'i वल फुकरा अस्सलामु अलैकुम या शमस शुमूस या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्दतूस अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न मूसा रिदा रूही व जिस्मी लकल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या साहिबल असर वज़ ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरआन अस्सलामु अलैकुम या मज़हरल ईमान सय्यदी व मौलाई अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हुरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू